آپ لوگ اس ملک پہ حکومت کریں اور راتوں رات آپ ارب پتی بن جائیں. دنیا کے جو میگزین ہیں وہ دنیا کے جب دولت مند ترین لوگوں کی فہرست دیتے ہیں اس کے اندر آپ کے جو سابق صدر ہیں آصف زرداری صاحب ان کا بھی نام آتا ہے, میاں نواز شریف کا بھی نام آتا ہے. یہ کیسے راتوں رات 10-20 سال کے اندر اتنی دولت کمائی کہ دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگ گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جمہوریت میں سیاست میں جمہوریت کو وہ لے کے آئے. سیاست میں جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دو بڑی اپوزیشن پارٹی ہیں نون لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی, یہ جمہوریت کے لبادے کے اندر ڈکٹیٹرز ہیں. یہ ایک خاندان کی حکومت میں یقین رکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ان کے خاندان سے باہر نہیں نکلنی چاہیے, اور یہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ملک, قوم, عوام آپ کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پہلی حکومت اور پہلی پارٹی جس نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ایک ایم پی او کو لگا دیا جنوبی پنجاب سے. وہ لوگ جو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں گھس نہیں سکتے تھے آج وہ وزیر اعلیٰ کے پاس جا کر میٹنگز کر رہے ہیں. آج ان کو ترقیاتی اخراجات مل رہے ہیں, آج ان کو ترقیاتی فنڈز مل رہے ہیں. تو یہ چیز بھی ہمارے جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں ان کو ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ اگر تخت لاہور پہ عوام کا نمائندہ بیٹھ جائے گا تو ہم آئندہ یہ حکومت کیسے کریں گے, اور اسی لیے یہ شور اکٹھا ہو گیا. اس کے بعد 3.5 سال یہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے اور کوئی ان کی بات نہ چلی. اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے, اور یہ خان صاحب نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ سارے میرے خلاف اکٹھے ہوں گے کیونکہ میں ان کی کرپشن اور ان کی چوری پکڑوں گا. وہی بات ہوئی, یہ سارے آپ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کے اب یہ کہتے ہیں جی ہم نے تحریک عدم اعتماد لانی ہے. تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے ان کو 172 ارکان پورے کرنے ہیں, اور جب 172 ارکان پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے تو اس وقت یہ طرح طرح کے رستے ڈھونڈ رہے ہیں, لوگوں کو پیسے آفر کر رہے ہیں, خرید و فروخت کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ناکام ہوئی تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. تو یہ ابھی سے بھاگنے کے رستے تلاش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو گھوڑوں کے سوداگر ہیں, اگر آپ 90 کی دہائی یاد کریں تو یہ گھوڑوں کی سوداگری انہوں نے پہلے بھی بڑی کی ہے. گھوڑوں کے سوداگروں کا بھی علاج ہونے جا رہا ہے, بنارس کے ٹھگوں کا بھی علاج ہونے جا رہا ہے, اور یہ ایک ہی دفعہ اس کے بعد اپوزیشن کا چیپٹر اور یہ باب بند ہوگا, اور پھر یہ چپ کر کے 2028 تک جو ہے نا چپ چاپ یہ لوٹ جائیں گے. شکریہ. اچھا احسان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ افواہیں گردش کر رہی ہے کہ حکومت نے کافلی کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں تحریک عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیں تو ہم جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ پرویز الہی کو لگا دیں گے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ حسان صاحب اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا اس کے ساتھ شامل کر لیے, ایک ہی جواب بن جائے گا آپ کا. آپ نے کہا کہ خاندان زر اور خاندان شر جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کے اتحادی بھی زر اور شر سے تعلق رکھتے تھے کہ آج پھر ان کے ساتھ جا رہے ہیں. اچھا تو اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ پہلے آپ کے سوال سے بات شروع کرتا ہوں پھر اس میں آتا ہوں. دیکھیں خاندان زر اور خاندان شر کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ ان کے زر اور شر سے بہت کم لوگ اس ملک میں محفوظ رہے ہیں, اور ہر جگہ انہوں نے کوشش کیا کہ لوگوں کو پیسوں سے خریدا جائے. جہاں پیسے نہیں چلے وہاں سازشیں کی, جعلی آڈیوز بنائی گئیں, جعلی بیان حلفی بنائے گئے, اداروں کی عزت جو ہے اس کو رگیدا گیا. اقتدار کے حصول اور طول کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان دو خاندانوں نے جس سے اجتناب کیا ہو, تو کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہا. سچ یہ ہے. دوسرا آپ کا سوال ہے, دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہور میں میڈیا سے گفتگو